بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ کے سامنے سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے لیے ہم سیرت طیبہ یا حیات طیبہ کا لفظ بولتے ہیں۔ حیات طیبہ کے معنی ہے پاکیزہ زندگی۔ قرآن مجید میں سورۃ النحل میں عام مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل دیا ہے کہ جو کوئی شخص بھی مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے اور پھر کرتا چلا جائے تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بڑی ستھری، عمدہ اور پاکیزہ اور خوشحال زندگی دے دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اہل ایمان سے اللہ کا وعدہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی ہی حیات طیبہ ہے۔ قرآن مجید میں ہی سورہ حجر پارہ 14 اور سورت کے آخری سے پہلے رکوع میں قوم لوط کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے پیغمبر تمہاری عمر کی، تمہاری زندگانی کی قسم، وہ لوگ قوم لوط کے لوگ اپنے مدہوشی میں بپھرے ہوئے اور بہکے ہوئے اللہ کے رسول کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی مبارک کی قسم اٹھائی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ آپ کی عمر سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی زندگانی سے اس قدر محبت تھی اور وہ زندگانی اس قدر اجری ہوئی، اس قدر صاف اور شفاف تھی اور وہ حیات طیبہ ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کریں، بار بار کریں، کوئی شخص بھی کرے، دنیا کا کوئی شخص بھی، یہ چیلنج ہے، کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والا شخص بھی بار بار مطالعہ کرے، آپ کو آپ علیہ السلام کی زندگی کے مطالعے کے دوران ایک بھی موقع ایسا نہیں ملے گا، ایک واقعہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ آپ کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کی کتاب کا ایک ورق بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں آپ نے کہا ہو کہ یہ میری بات کسی کو نہ بتانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیرت طیبہ واقعی سیرت طیبہ ہے۔ حیات طیبہ صرف کہنے کو نہیں، حقیقت میں بھی وہ حیات طیبہ ہے۔ ایک بات، ایک پورا پیج اور پورا صفحہ تو بہت بڑی بات ہے نا، ایک پورے صفحے کی کسی ایک لائن میں اور ایک لائن کے کسی ایک لفظ میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا ہو اے میری بیوی، یہ میری چہیتی، یہ میری بیٹی فاطمہ، یہ بات باہر نہ بتانا۔ ہاں، ایک موقع اور واقعہ ایسا آیا، آپ نے ازواج مطہرات میں سے بعض کے ساتھ شہد پینے کے معاملے میں ایک رازداری سے بات کی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا اور میری یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ وہ بات خیر بتا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری بات کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ جس بات کو آپ چھپانے کا اپنے ازواج مطہرات میں سے بعض کو فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ سورہ تحریم کے آغاز کی آیات پڑھیے اور حیران ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام جس بات کو احتیاطاً گھر سے باہر جانے پر کچھ نہ کچھ پابندی عائد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا اور قرآن نے قیامت تک کے لیے پڑھا جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ ہمارے نبی کی زندگی کا یہ پہلو کہیں خفیہ رہ جائے اور کسی ایسے گوشے میں چلا جائے جس کو کوئی لوگ جان نہ سکے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی بات چھپانا ہوتی نا تو سورہ احزاب کی یہ آیت ضرور چھپاتے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ۔ اے نبی، آپ ایک ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اور چھپا کیوں رہے تھے؟ وَتَخْشَى النَّاسَ، تمہارے دل میں لوگوں کا ڈر تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا بات کریں گے کہ اس نے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے شادی کر لی ہے۔ واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ تجھے لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا کیونکہ سب سے زیادہ اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے
کہ اس سے ڈرا جائے۔ یہ بھی آپ کی ذاتی اور خاص بات اور وہ دلی کیفیت تھی جسے اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اگر کوئی بات چھپانے والی ہوتی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ضرور چھپا لیتے قرآن میں سے، کیونکہ اس کا تعلق پبلک سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ۔ اللہ نے صرف قرآن بنا دیا، اس سے یہ بات بالکل علم نشرہ ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی واقعی بڑی اجلی تھی، صاف اور شفاف۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔